آگے دیکھتے ہیں آیت 17 سے 24 رکوع نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلی ترجیح پہ رکھنا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں. ان کے عمل غارت اور اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں. اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لے جو مسجدوں اور مدرسوں کی آباد کاری والے ہوں، قیامت پہ ایمان ہو، نماز زکوٰۃ کی پابندی ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہو، اور اللہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کا امام بنا دے. آجال تم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا؟ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے چونکہ آیتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، تو آپ شاید کبھی کبھی میری بات ریلیٹ نہ کرتے ہو. یہ آیت پہ بھی بات کروں گی تو بھی نوٹ کر لیجئے. ایک ہوتی ہے بیٹھ کے نیکیاں کرنا، مسجدوں کو ٹھیک کر دیا، حاجیوں کو پانی پلا دیا، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا یہ بھی کام کر دیا. اللہ کہتے یہ بھی اچھا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کی راہ کی جد و جہد کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور جد و جہد اب آپ سمجھ چکے ہیں. کیسے ایک مقصد بنا کر آپ دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے، اللہ کا نور پھیلانے کے لیے گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی دستک کرتے ہیں. یہ کام صرف اللہ کرواتا ہے تو ہوتا ہے. ہمارے پاؤں پکڑے میں زمینوں نے، ہمارے گھروں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے مردوں کی جابز نے، ہمارے سمدھیانوں نے، ہمارے فیملی پریشرز نے، ہماری بزنس، ہماری ڈیلز نے. ہم باوجود کوشش کے نہیں کرتے. اگر اللہ نے آپ کو چن لیا تو بس سر سجدے میں رکھا کرے، اور زیادہ نہ کر سکے تو گھوڑے کی طرح رکوع کی کیفیت میں رہا کرے کہ اللہ اس کو چھیننا نہیں. کبھی کبھی تو آپ کو ایک قسم کی غشی پڑ جاتی ہے کہ اللہ یہ نعمت مجھ سے نہ چھیننا، پتہ نہیں یہ مل کیسے گئی. ہمیں تو اپنے اندر کو خوبی نہیں دکھتی کہ ہم تیری کتاب پڑھیں اور پڑھائیں اور اس کی اتنی خدمت کریں جو ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہیں. میں اپنے والنٹیئرز اور سارے جو ہمارے انصار اللہ اور جو بھی آپ جیسے لوگ ان کو دیکھ کے کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کا اجر کتنا ہونا ہے. کل نہ کچھ دیکھا نہ جانا، نہ لوگ ان کو جانتے، نہ ان کو کچھ ملنا نہ ملانا. ان کو کیا ملنا ہے؟ یہ کام بیٹھ کر پانی پلانے سے بہت بہتر ہے. اب ذرا آگے چلے پھر اس پہ بات کریں گے. آیت 20، اور جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی. واللہ ہی آپ کو یہ خوشخبریاں محسوس ہوں گی. یبشرہم ربہم، ساری دنیا فرسٹریٹڈ، پریشان، دکھی، گھبراہٹیں، غم، خوف، جنگ لگ رہی، یہ ہو رہا، مہنگائی ہو گئی، بجلی چلے گی، اور آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. یبشرہم، اور اب خوشخبریاں دیتا ہے. جیسے شادی سے پہلے کہتے ہیں اکثر بچیاں کھوئی کھوئی رہتی ہیں. مومن دنیا میں جنت کے خیالوں میں کھویا کھویا رہتا ہے. پتہ نہیں کیسے ہوں گے کپڑے، پتہ نہیں گھر کیسا ہوگا. اب دیکھیے کہ اب تو شادی وہ رہی نہیں نا، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ بچیاں شادی سے پہلے بھی سب کچھ ہی پہن اوڑھ لیتی ہیں، سب کچھ پہلے ہی مل رہا ہوتا ہے، اور بھی ساری خواہشات پوری کر لے چاہے انسان. لیکن مومن اپنی دنیا کو سنبھال کے رکھتا ہے. اچھا چھوڑو نا، اچھا ادھرا ہوا سی لیں گے، اچھا پھٹا ہوا اس کو سیدھا کر لیں گے، اچھا کون دیکھتا ہے، اچھا جلا تو پھر کیا ہوا، وہاں جا کے پہنیں گے، وہ جنت وہ کھو جاتا ہے. اور وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت ہے. اور یہی صحابہ کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا. یہ ذوق خدا ہی ہے پورا. پوری سورت توبہ اور سورت انفال صحابہ کا ذوق خدائی دکھا رہی. ذوق کیا ہے؟ ٹیسٹ. خدائی کیا ہے؟ خدا سے بس اللہ سے محبت، اللہ کا کام، اللہ کا رستہ. تو پھر اللہ خوشخبریاں دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے تو وہاں ہمیشہ کی نعمتیں، دوامی نعمتیں. دنیا میں کوئی لے بھی لے کوئی نعمت، آپ چلے جائیں میاں کے ساتھ کسی فن پلکس میں، 3-4 دن کے بعد آپ کو ہوٹل چبھے گا جہاں پہلے دن جا کے اپنے ہاؤ بھاؤ کی تھی. بڑے سے بڑے ریزورٹ میں جا کر دیکھ لیں، پہلے دن اچھے، دوسرے دن اوکے، تیسرے دن اوکے، آپ چوتھے دن دیکھیں آپ کہیں گے گھر کی دال سبزی یاد آ رہی. آپ حرم میں جائیے، لوگ بڑے بڑے پیکیجز لے کے 5 اسٹار ہوٹلس میں جاتے ہیں. پہلے دن تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اللہ معاف کرے جو مسلمان
ہوٹلوں میں بھی جا کے کھانا ضائع کر رہے ہیں آج کے دور میں. 5 اسٹار پیکیجز فری ہے, آل یو کین ایٹ. وہ ہم کہتے ہیں آل یو کین ایٹ کا مطلب ہے کہ آل یو کین تھرو, جو کچھ مرضی پھینک دو. پہلے دن بچے بھی پاگل ہو, یہ دیکھے ادھر یہ ہے وہ ہے, کتنے بڑے بڑے ناشتے پانی لگے ہوتے ہیں. آپ گئے ہوں گے کبھی, اندازہ ہوگا آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا. اور دوسرے دن پھر اوکے پہ وہی چیز ہے, اچھا آج بس تھوڑا سا فرق ہے. وہ تیسرے دن کے بعد آپ کو وہ ہوٹل نہیں اچھا لگتا. آپ کہتے ہیں انہوں نے کتنے ریال ہم سے چارج کیے تھے ایک ناشتے کے. آپ کسی ایک بندے کو اپنے ناشتے پہ بلا لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اپنے پیکج میں کتنے پیسوں کا ایک ناشتہ دیا. پھر بندہ تھک جاتا ہے. جنت کیا ہے؟ ہمیشہ کی, وہاں سے دل نہیں بھرے گا. ایوری ڈے نیو ٹیسٹ. آپ افطاری میں روز ایک ہی چیز بناتے ہیں, آپ کا روز ایک کی جیسی 10 چیزیں کھا کے دل بھر جاتا ہے. اگر آپ ایک آج کل دوسری پرسوں تو آپ کو چینج لگے گا. جنت میں جا کر دل نہیں بھرے گا, وہاں کی ہر نعمت رہے گی, وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہے. اللہ آپ سب کو جنت کی نعمتیں عطا کرے. یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں آپریشن ہونے لگا ہے, کچھ چیر پھاڑ ہونی ہے. اس پہ ذرا سا دل مضبوط رکھیے گا, گھبرائیے نہیں. کمزور دل والے ذرا دل تھام کے سنیں. اے ایمان والو, اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے. آپ کہہ دیجئے, دیکھیے نبی سے کہلوایا ہے, یہ قرآن کا ایک انداز ہے. قل, اور آگے جا کے دیکھیں گے سورہ احزاب میں عورتوں کو بھی پردے اور حجاب کا حکم اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اس نبی کی لاج رکھنا. اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ ہے نا, تو آپ ذرا ان کو کہیے قل, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو, کروڑوں بھی ہے نا پھر بھی ڈر ہوتا ہے, لاکھوں بھی ہے پھر بھی ڈر ہوتا ہے, کس بات سے؟ مان نہ پڑ جائے. اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو, اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں, فتربصوا, تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے جی رشتوں کا امتحان. ترازو آپ کے میرے ہاتھ میں دے دی اللہ نے. اگر شروع کی آیت جس میں حاجیوں کو پانی پلانے کی بات تھی, آیت 19, تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے, حضرت عباس نے اپنی قید کے زمانے میں کہا تھا کہ تم اگر اسلام اور جہاد میں تھے تو ہم بھی تو اللہ کے گھر کی خدمت اور حاجیوں کو آرام پہنچانے میں تھے, اس پر رعایت ہوتی. اجعلتم سقایت الحاج. آگے چلتے ہیں تو آیت 23 اور 24 جو ایسڈ ٹیسٹ لکھی انگلش میں. ایسڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایسڈ تیزاب. کیمسٹری جنہوں نے پڑھی اور اسپیشلی آرگینک کیمسٹری پڑھی ہے نا, کچھ ٹیسٹ تیزابوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں. یہ آپ کا ویرا وہ ایسڈ ٹیسٹ ہے, چپتا پڑا ہے. ٹینکچر, سوڈیم کلورائڈ, ہائیڈرو کلورک ایسڈ. صحابہ کا امتحان تھا, آج ہمارا بھی ہے. اس آیت میں 8 محبتوں کو رکھا جا رہا ہے, یعنی تکڑی اور ترازو اور بیلنس جو نام اس کا رکھ لیجئے, اس کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالیں. باپ, دادا, بھائی, بیٹے, بیویاں, کنبا, مال, گھر, تجارت. اور دوسرے پلڑے میں ڈالیے اللہ, اس کے رسول اور اس کے رستے کی جدوجہد کو. چوز کیجئے کیا کرتے ہیں. صحابہ نے بیلنس کے ساتھ بہترین چیز کو چوز کیا تھا. حقیقت یہ کہ اللہ کے رستے کا جو کام ہے نا, اور اللہ والا بن جانا اور یہ بننا جو اس وقت بننے کی پوری کوششیں ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اب چونکہ یہاں مکہ اور مدینہ کے کچھ حالات کا تقابل ہے نا, تو ایک جملہ لکھیے گا. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نا, تو عرب کی جو پریکٹیکل سچویشن تھی نا, اس کے لیے ایک کمنٹ لے لیجیے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور مشرکین بیت اللہ کے گرد, کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ عظمتوں کی وہ تاریخ وابستہ نہیں ہوئی تھی جس کو آج ہم جانتے ہیں. لوگوں کو آپ ایک عام انسانوں کی طرح کے انسان دکھتے تھے. دوسری طرف مسجد حرام ہزاروں برس کی تاریخ کے نتیجے میں عظمت اور تقدس کی علامت تھی. مشرکین کی نظر میں اپنی تصویر تو یہ تھی کہ وہ ایک مقدس ترین مرکز کے خادم اور والنٹیئر ہے, آباد کار ہے. اور آپ اب یہ تو سمجھ ہی چکے نا کہ بیت اللہ کی خدمت یہ کفر میں بھی کرتے تھے,
کیونکہ حضرت ابراہیم سے یہ چل رہی تھی. تو کہتے تھے ہم تو ہزاروں سال پرانی بلڈنگ کے ٹیک کیئرر ہیں. واہ واہ واہ. دوسری طرف وہ مسلمانوں کو دیکھتے. اب ذرا امیجن کر رہے ہیں آپ، انجوائے کر رہے ہیں اس کو. مسلمانوں میں وہی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، عشرہ مبشرہ، اور پھر اسی طرح بدری صحابہ، اور پھر اسی طرح سے آگے دوسرے صحابہ. ان کو دیکھتے کہ یہ تو کیا ایک ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بس ایک دیوانہ ہے، مجنون. ان کو لگا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ہی مان لائے جیسے یہ بیوقوف. دیکھو ابو بکر بیوقوف بن گئے، ایک ایسا شخص جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں. ٹھیک ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، صادق امین بھی. اور اس وقت صادق امین لوگ نہیں کہتے تھے، آج ہم کہتے ہیں. ہاں، کردار سے بہت معروف تھے اللہ کے نبی کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں بتا دیا کہ مکہ والوں کا خیال کتنا غلط تھا. انہوں نے ظاہری کعبہ کو، جس کے ساتھ ایک تقدس تھا، ایک ہسٹری تھی، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر خود کو نیک سمجھ لیا. حاجیوں کو پانی پلانا نیکی ہے، اس کی صفائی ستھرائی نیکی ہے. کعبہ پہ غلاف چڑھا دیجئے، اس کے اوپر سونے کے پانی کے ساتھ، سونے کی تاروں کے ساتھ قرآن کی آیتیں لکھ دیجئے. فرش ٹوٹ جائے اس کے اندر مرمت کر دیجئے، اس کے آگے بڑے خوبصورت نمائش کی چیزیں لگا دیں. آج بھی ہے یہ سب، یہ بھی یاد رکھیے گا، آج بھی یہ سب ہو رہا ہے. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. اللہ کہتے کیا یہ نامال کے برابر ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو پالے اور اس کو آخرت کی فکر لگ جائے، پھر وہ اپنی زندگی اور اپنے سارے ایسٹس، اپنے سارے اثاثے کو اللہ کے حوالے کر دے. وہ دوسری ساری بڑائیوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو اپنا بڑا بنا لے. سچائی کو پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس درجے پہ نیکی کی، نہ کہ ظاہری نیکیاں کی. جو قربانی کی حد تک سچائی سے تعلق رکھے، نہ کہ محض سطحی نمائشی کارروائیوں کا نام نیکی رکھ دے. عمرے پہ جائیے، تصویریں کھینچوائیے. میں سب کی نہیں بات کرتی. اگر میں کبھی میرے منہ سے آپ ایسا سنے نا تو واللہ یہ آپ لوگ نہیں ہیں، آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں. لیکن یہ آٹے میں نمک کے وہ لوگ ہیں جو ایسی چھچوری حرکتیں کرتے ہیں. کعبہ میں جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، لاکھوں لگا کر جاتے ہیں اور وہاں سے تعلق باللہ نہیں لے کر آتے. تو ان آیتوں پہ کمنٹ لے لیجئے کہ اللہ سے تعلق کی دو قسمیں ہیں. ایک تعلق وہ ہوتا ہے جو رسمی عقیدے کی حد تک ہوتا ہے. اس میں انسان کچھ دکھاوے کے عمل تو کرتا ہے، مگر اپنے کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا. یہ 11ویں پارے میں آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ. دوسرا تعلق وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان میں اتنا سنجیدہ ہو کہ اس راہ میں اس کو جو کچھ چھوڑنا پڑے وہ اس کو چھوڑ دے. آرام کرنا پڑے تو آرام چھوڑ دے. روزے میں، رمضان میں سفر کرنا پڑے تو گھر کے آرام کو چھوڑ کے سفر کرے، اور جو چیز دینی پڑے اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. لکھیے یہی ہے دوسری قسم کے بندے جو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین انعامات سے نوازے جائیں گے. ان کو کہا جاتا ہے سابقون الاولون، اور ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے VI پیس ہوں گے. ویری 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 امپورٹینٹ پرسنس ہوں گے. یہ ہیں جن کو سورت واقعہ میں اللہ نے کہا سابقون الاولون. باقی سب نے اصحاب الیمین بننا ہے. میں آپ کو بتا دوں اللہ میرے جیسے نکمے کو اصحاب الیمین بھی بنا دیتا الحمدللہ. میں اس پہ بھی خوش ہوں. ہماری ایک بڑی پیاری استاد تھی ہیوسٹن میں، تجوید کی تھی، عرب ٹیچر تھی. تو وہ کہا کرتی تھی آئی ڈونٹ مائنڈ. عربی اور انگلش کا ایکسنٹ ملتا نا، تو ان کا خلاصہ کیا ہوتا تھا، ایک دفعہ اللہ میرا پاؤں جنت میں ڈلوا دے، میں اس پہ خوش ہوں، اس کے بعد اللہ جو دے نہ دے مجھے نہیں پرواہ. آپ کہتے ہیں نا ٹکٹ دیجئے بھائی، سفر کرنا ہے. جہاز کی دم میں بٹھا دیں، میں بیٹھ کے چلی جاؤں گی، میں کھڑی ہو کے چلی جاؤں گی، مجھے ٹکٹ چاہیے کیونکہ مجھے جانا ہے. مجھے نہیں فرسٹ کلاس چاہیے، مجھے بزنس کلاس نہیں چاہیے، مجھے وہ لیٹ کے سلیپر میں نہیں جانا، مجھے وہ کیبن نما روم میں نہیں سفر کرنا، مجھے پہنچنا ہے، آپ مجھے ٹکٹ دیجئے. اچھا ایک کا نہیں، دو نہیں، 5000 کا دے دیں، مجھے دے دیجئے، مجھے جانا ہے. جنت میں ایک دفعہ قدم پڑ جائے آپ کا میرا، باقی رستے ہم خود ہی بنا لیں گے. آپ کہتے ہیں ایک دفعہ مل مار لو، ایک دفعہ جا کے وہاں سامان رکھ کے جگہ ایکوائر کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا جو بھی ہوا. دیکھیے نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے تعلق کی بنیاد پہ آپ کی خاطر کرتا ہے نا. معذرت کے ساتھ مولوی صاحب کو لوگ باہر بٹھا دیتے ہیں، ٹیوٹر صاحب کو آپ لا کے ڈائننگ روم کی چیئر پہ بٹھاتے کیونکہ سائنس ٹیچر ہے، اور اگر کوئی انگلش ٹیچر آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو گھر کے بڑے اسپیشل گیسٹ روم میں بھی بٹھا دیں.
آپ کس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں جتنا وہ آپ کے لیے اہم ہے، جتنا آپ سے اس کو پیار ہے، آپ کو اس سے پیار ہے جتنا وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم دین کے ساتھ تعلق میں کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید فائدہ ہو جائے، کیونکہ ان پاروں میں تو ہم نے اپنے ایمان کو جس حد تک کوشش کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کسی کا بھی مثال لے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ فائدہ لے، کہ ایک مثال ہے کہ آج ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کسی کو بھی لائیں ذہن میں، ماشاءاللہ آپ سب کے ادھر خاندان ہے، آپ کے خاندان میں آپ کے بھائیوں کے بچے بھی ہوں گے، بہنوں کے بھی ہوں گے، جو کلوز فیملی، کیونکہ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے نا، میں آپ کو اس کا مائنڈ بنا رہی ہوں کہ رشتوں کی اس جنگ میں کیسے جیتنا ہے۔ اچھا، جو آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے لوگ ہیں، وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کو کال پہ کہتے ہیں بیگم آج ایک مہمان آ رہا ہے جس سے میرا بزنس ریلیشن ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور ہے بھی بڑا مؤدب بندہ، بڑا وادب ہے، اسے ڈیل بھی ہے، وٹ ایور، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر کے ساتھ باہر جہاں بھی کہیں کوئی آپ کا گیسٹ روم ہے جس کو آپ نے بہت ویل ایکوپڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو کھلوائیں گے، اس کو فریش اپ کرائیں گے، ہر چیز جا کے نوکروں سے کہیں گے ادھر رکھا ہے، پانی رکھا ہے، یہ رکھا ہے، ٹوائلٹ پیپر رکھے، ٹاول رکھا نا۔ اب وہ مہمان آ گیا، آپ کے میاں کا کوئی بھی کلیگ یا وٹ ایور، اس کو بٹھائیں گے، کھانے دیں گے، سب کچھ کریں گے، یعنی آپ اس سے بھی زیادہ اس کی عزت کریں گے جتنی آپ اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہیں، جو جب چاہیں آ جائیں، کیونکہ ان کا اپنا گھر ہے۔ اچھا، اب وہ جو گھر کے باہر دوسرے عموماً ہمارے گیسٹ روم گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں نا ایک سائڈ پہ، اب وہ ادھر ہے، بس آپ اس کو ہر چیز پہنچا رہے ہیں، اس کو ریموٹ کنٹرول وائی فائی تو دینا ہی ہے، اس کے بغیر تو رہے گا نہیں، وہ چلا جائے گا، آپ نے اس کو اپنا وہ انٹرکام ضرورت ہے گھنٹی بجا دیجیے گا۔ لیکن اب سوال جو آ گیا نا وہ بڑا اہم ہے، کیا وہ اٹھ کر کسی وقت بھی نکل کر آپ کے ڈرائنگ روم میں آ سکتا ہے، آپ کے لاؤنج میں آ سکتا ہے، آپ کا بیڈ روم ناک کر سکتا ہے؟ اب آپ سمجھیے آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کی خوب عزت کی، سب کچھ، لیکن آپ نے اس کو اپنا نہیں سمجھا۔ اب اس گیسٹ کی جگہ نام لکھیے اسلام۔ اسلام کے ساتھ یہ جو اللہ نے ابھی تقابل دیا ہے نا، کچھ لوگوں کا تعلق بڑی رسپیکٹ کا ہے، اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، ہم اس کو عزت بھی دیتے، ہم آنر دیتے، قرآن کو پکڑنے سے پہلے ہاتھ دھوتے، وضو کرتے، خوبصورت جزدانوں میں رکھتے، ہم عمرے پہ جائیں ہم نئے سوٹ کیس خریدتے ہیں کیونکہ اللہ کے گھر جانے لگے ہیں، ہم نئی چپلیں خریدتے ہیں کیونکہ یہ پرانی چپلیں پاکستان کے گٹروں کے پانی سے نہ گری ہو، ہم ہر چیز کرتے، لیکن ہم اسلام کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے بچوں کی خوشیوں میں آنے نہیں دیتے، انٹرفیئر نہیں پسند کرتے کہ اسلام اٹھ کر ہمارے خوشی کے موقع پہ آ جائے۔ بس یہ فرق ہے۔ اب سمجھیے، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت تو باقی بندے کو اس کا اصل کھول کے نا اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، لسٹ ہے پوری۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کے لیے اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنے معاشی مفادات سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا سب سے قیمتی چیز کیا ہے، لوگ کہیں گے پلیٹینیم، کوئی کہے گا نہیں ڈائمنڈ، کوئی کہے گا گولڈ، نہیں یہ کوئی نہیں ہے قیمتی۔ پیسہ ہے تو آپ کے لیے دونوں چیزیں، چاروں چیزیں عام ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں برانڈ کی چیز بڑی قیمتی ہے، کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں لو، کیا ہے 25,000 روپے کا بایا، میں جا کے بھی لے آؤں گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے قیمتی خاندان، جائیداد، معاشی مفادات، انہی چیزوں کو انسان سب سے اہم سمجھتا ہے، ہر دوسری چیز کے مقابلے میں وہ ان کو ترجیح دیتے، پرائرٹائز کرتے ہیں، اپنا سب کچھ ان کے اوپر نثار کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی زندگی دنیا دارانہ زندگی ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو کچھ بھی پاتا ہے نا، وہ اس دنیا میں پاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کسی چیز میں اللہ کی نافرمانی آ گئی نا، تو موت کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یوم یفر المرء والی آیت آپ سوچ لیے سورہ بسا میں 30ویں پارے میں آئے گی، یعنی یہ ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ ہم سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بیوی بھی، اور یفتدی من بھی بنی، اللہ سورہ مارج میں کہتا ہے بدلوں میں بیٹے اولادیں دے کے لوگ بچنا چاہ رہے ہوں گے۔ اس کے برعکس اب دوسرا، آج تو ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا جو ہمارا گول ہے، ایک دوسرا شخص، ایک دوسری زندگی جہاں انسان اللہ، رسول اور آخرت، آپ نے دیکھا 8 things versus 3 things، ایسی ہے نا، ایک پلڑے میں 8 محبتیں تو دوسرے پلڑے میں 3۔ جب یہ 3 چیزیں، اللہ، رسول اور اس کے راستے کی جدوجہد، اس کی کوشش، جب بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے،
اس کی زندگی کا فوکل پوائنٹ یہ ہے، اس کا قبلہ و کعبہ یہ، اس کے سارے معمولات اس کے گرد، اس کے سارے سفر اس کے ارد گرد، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنے، اس کے ٹریولنگ، سب اس کے ذمہ ہے. پھر وہ اس کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دوسری زندگی کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اورینٹڈ لائف، خدا رخی زندگی، گاڈ کانشیس زندگی، خدا پرستانہ زندگی، جو بھی نام دے دیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں ابدی جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے. دیکھیے، ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو دنیاوی تعلقات اور دنیاوی مفادات، بینیفٹس کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، جو ہماری چلتی ہے موسٹلی. دوسری زندگی وہ ہوتی ہے جو ایمان کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے. دونوں میں سے جس چیز کو بھی انسان اپنی زندگی کی بنیاد بنائے، آج ہم نے بنانا ہے، وہ ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر دوسری کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں. یعنی پہلی زندگی والوں کی مثال دے دوں، 8 چیزیں میرا لے دن میں نہ بھی تو ہفتے میں 2-3 بار ہم ان 8 چیزوں میں سے، اپنی ان 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور چھوڑتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجبوری بن گئی، عذر بن گیا، خاندان میں مجبوری، آج چھٹی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں وہ نہیں. یعنی ہم دنیا کو بھی تب خوش رکھ سکتے ہیں جب ان 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. وہ کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے اور کچھ دوسروں سے بے تعلق ہو، یہ مسٹ ہے. اب جب یہ سارا کچھ ہوگا نا تو کچھ نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں. سیم تھنگ دنیا میں جینے والا جیسے ان 3 چیزوں کو چھوڑ کے جیتا ہے نا، تو پھر جو ان 3 چیزوں کو بناتا ہے اس کو بھی ان 8 میں سے 1 یا 2 یا کبھی سب چھوڑنی پڑتی ہے. یہ کٹھے نہیں چلتے. سی اور 100، آپ دیکھیں، سی 100، آپ اور میں بیٹھ گئے تو میں نیچے تو آپ اوپر، اور آپ ذرا نیچے آتے جائیں گے تو میں اوپر آتی جاؤں گی. یہ رشتوں کی ترازو ایسے چلتی ہے. یہ سبق نہیں آتا ہمیں جو پاک والوں کو. ہمیں صرف ان 8 چیزوں کے اندر الجھا کے پورا نیک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے آج انڈیویجولی نیک لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ. انفرادی طور پہ نیکیاں کرنے والے، حج عمرے زکاتیں دینے والے بہت ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا جو کانسیپٹ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں، اٹ موسٹ اگر دین کے لیے کوشش، یہ کرنے والے کو بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قطع رحمی. ایک بہو، اور وہ بھی نئی نویلی، شادی کے 2-3 مہینے اڑ کر چلی جائے کہیں ایسے کسی کام میں، تو وہ سب انگلیاں منہ میں ڈالیں گے یہ کیا ہو گیا. اور بالفرض اس رات گھر میں دعوت بھی ہو اور وہ بھی بیٹی اور داماد آ رہے ہوں، میں کہتی ہوں اس پہ فتوے نہ لگ جائیں. ہم صرف اتنے دیندار ہیں جس میں یہ 8 چیزیں خوش رہتی ہیں. جب وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو ہم پریشان ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کیوں بنے؟ ان کو یہ ٹائٹل کیوں ملا؟ اس کی وجہ بات سمجھ گیا. کبھی تو آپ سوچتے ہوں گے، میں تو بہت سوچتی ہوں، اور پہلے بھی سوچتی تھی، اب تو اللہ نے الحمدللہ کلیئرٹی ہی بہت دے دی ہے. نہ صحابہ کی تسبیح نماز کا کہیں ذکر ملا مجھے، نہ 20 رکعتوں کا ذکر ملا، نہ روز 1 سپارہ کھڑے ہو کے سننے کا اجر ملا، نہ 3 وتر پڑھنے میں لمبی دعا کا تذکرہ ملا، نہیں ملا، اور نہ مسجد عائشہ سے جا کے روز عمرے کرنے کا تذکرہ ملا. ایک سفر میں 22 عمرے لوگ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، نہیں ملا مجھے ذکر. آپ کو ملے تو مجھے دیجیے گا. صحابہ کی یہ نیکیاں تھی جو آج ہمارے کلچر میں بالکل ایلیمینیٹڈ ہے، وائپڈ آؤٹ، پوری اس کو بھگ سے اڑا دیا. کرنے والوں کو بلکہ کہتے ہیں یہ دیکھو نا حقوق العباد نہیں پورے کر رہے ہیں. اصل میں ہم نے اللہ کے بہت سارے حق بندوں کو دیے ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے اللہ کے حق واپس لیتے ہیں، بندوں کے حق نہیں واپس لیتے. استغفر اللہ. بچیں گے کیسے اگر شوہر کے حق نہ دیے، ساس سسر کی خدمت نہ کی، بچوں کی دیکھ بھال نہ کی، کیسے بچیں گے ہم؟ صرف اب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ مجازی خدا نہیں ہیں، سوری ادھر آئیں، آپ میرے ہسبینڈ ہیں، اور آپ کی ایک لمٹ ہے اور میری بھی ایک لمٹ ہے، آپ کی ایک باؤنڈری ہے میری بھی ایک باؤنڈری ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بس آپ کا میرا مقام اتنا ہے. اس بات کو کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور جو دین والے ہوتے ہیں، جو سمجھتے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ایسی بیوی ملی کہ جس نے مجھے بھی سیدھے رستے پہ لگا دیا. دیکھو نا، شروع میں یہ جاتی تھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اب میں بھی خوش. کیا آپ کے گھروں میں ایسا نہیں ہوا؟ شروع میں آپ دین سیکھنے آئی، آپ کے گھر والے پریشان ہو گئے. پہلا کورس رو رو کے آنسو سے گیلے ہوئے. ہماری اسٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ ہمارے نوٹس میں آنسو گرے ہوتے تھے سبیل الجنہ کے دوران.
کسی کی ساس غصے میں تو کسی کے میاں کہتے ہیں اور کوئی روٹی گرم نہیں ملی تو وہ نہیں ملی، لیکن ایک ہی کہا گیا تھا چپ کفو ایدیکم اور کفو السنتکم، زبانیں نہیں کھولنی، دل بڑا زبان چھوٹی. صبر شکر سے کیا، آہستہ آہستہ وہ چکنے کہ جب نور اللہ نور پہ آتی ہیں تو میاں سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اور حکمت بالغہ وہ کہتے بیگم یہ کیا کلاس ہے ہمیں بھی بتاؤ. صرف یہ فاصلہ ہے. یہ غلط ہے کہ میرے گھر میں لڑائی دین کے لیے لگی ہے، واللہ میرا اپنا معاملہ خراب تھا میاں سے، دین بیچارہ بدنام ہو گیا. جیسے ساس بدنام ہوتی رہتی ہے یا سوتیلی ماں بیچاری بدنام ہی ہوتی ہے، جتنی مرضی لاڑ کو کر لے. ہم نے دین کو سوتیلا بچہ بنایا ہوا ہے، معاف کیجیے مجھے. عموماً معروف ہے کہ اپنے بچے سے تو رات دن اکیلے تنہائی میں ماں کتنا پیار کرے کون دیکھتا ہے، ستیلے کو پھر وہ کب پیار کرتی ہے جب دوسرے دیکھ رہے ہیں. ہم آج دین کا جل تم سے قایت الحاج، نمائشی نیکیاں کر کر کے دین کا پیار، بڑے دیندار ہیں ہم، بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور اکیلے میں گھوریاں ڈالتے ہیں دین کو. اپنی شادی میں کہتے خبردار تم میرے دین میں آئے تو میں آپ کو بلا لوں گی کسی ایک الگ سے موقع پہ، اس محفل میں نہیں آپ آ سکتے، نہیں اس میں آپ کو شرمندگی ہو، اچھا نہیں آپ کے قابل نہیں یا آپ اس کے قابل نہیں. یعنی 100 باتوں کی ایک بات، یہ رشتوں کی ترازو کے اندر ڈنڈیاں مار کر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب نہیں ملے گا، جنت مل سکتی ہے. لکھ کے رکھ لیجئے، پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اصحاب الیمین میں بن جائیں گے، آپ شامل ہو جائیں گے. لیکن آپ کو والا جنت فردوس اور وہ مقام لینے کے لیے اس ترازو کو ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے لوگ دنیا کی خاطر سب کچھ لگاتے ہیں نا، پھر ان کو دنیا ملتی ہے. آپ جس کو بھی کامیاب ہوتا دیکھیں، وہ ڈالرز درختوں پہ تو نہیں لگتے، محنت کرتے ہیں، مرد تو صبح اٹھ کے نکلتے ہیں تو راتوں کو آتے ہیں. ٹھیک ہے بیچارے کچھ کے شوہر ہیں وہ زمینیں کوٹتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں، کوئی بلڈنگز بناتے ہیں، تو اگر آپ کے شوہر پڑھے لکھے ہیں تو ان کا دماغی کام کتنا ہے، کبھی پیسہ ایسے نہیں آتا. بالکل اسی طرح لکھ لے جس طرح دنیا بغیر محنت کے نہیں آتی، اس طرح آخرت بھی بغیر محنت کے بغیر کوشش کے نہیں ملے گی. آخرت صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو آخرت کی خاطر دوسری چیزوں کو قربان کر دے. اور یہاں یہ نہیں ہے کہ خوب احب، اونلی ایک الف کا فرق ہے، اور حابت شد ڈال دیجئے. اللہ چاہتا ہے ان سے پیار کرو. زجین للناس حب الشہوات پڑھ کے رہے ہیں سورۃ آل عمران، غالباً آیت 12 یا 13 ہے. یہاں فرق ہے ترجیح، ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑنا سنگین معاملہ ہے، حتیٰ کہ وہی کسی انسان کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کی اس دنیا میں کھلے کافروں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، اسی طرح ادھر ان کے لیے بھی کوئی کامیابی نہیں جو کلمہ لا الہ پڑھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے رہے، اور جب اسلام پہ کوئی نازک وقت آئے، کوئی نازک موقع آئے تو آخرت کو پیچھے ڈال کر دنیا کی زندگی کو اپنا لے. ایسے دعوے داران صرف خوش فہمیوں کا شکار ہیں. ان کو اس دن پتہ چلے گا حتی یاتی اللہ بامری. کبھی کبھی کوئی بڑا اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے فرسٹ آنا ہے، اور جب بورڈ کا ایگزام ہونے کے بعد ریزلٹ آتا ہے تو یقین کریں وہ تھرڈ بھی نہیں آتا. اللہ نہ کرے آپ کے اور میرے ساتھ ایسا ہو. اور دیکھیں لوگ ہمارا دماغ خراب کر دیتے ہیں تعریفیں کر کے، ہمارے بارے میں فتوے دے کے، فلاں کتنی نیک ہیں، فلاں کتنا کام کرتے ہیں، فلاں کے گھر سے کتنا کام ہو رہا ہے، فلاں کے علم سے کتنا ہو رہا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو جو اچھا آپ کا گمان ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے دین کے لیے قربانیاں دی کہ نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھا میٹھا اور کڑوا تھو تھو، یہ دین نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے لیے عمل کے رویے اختیار کرنے والا بنا دے. نوٹ کر لیجئے کچھ کام جو اس حصے میں ہمیں اللہ کی رضا والے ملے. مسجدوں کی خدمت کرنا، اور مسجد کے ساتھ پھر دین کا ہر کام. وہ مدرسہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے. دیکھیے اگر مسجد کی خدمت اتنا اجر ہے تو وہ جگہ جہاں نمازی تیار ہوتے ہیں ان کی کتنی خدمت ہوگی. آج کے دور میں آپ کے میرے ہر پینی، پیسے، مال، آگے آیت آ رہی ہے زکوٰۃ کی 11ویں پارے میں، تو ابھی سے نوٹ کر لیجئے. آج کے دور کے ایک مسلمان کے ایک ایک روپے کا سے لے کے ہزاروں، لاکھوں، اربوں روپے کا بیسٹ مصرف دین کی نشر و اشاعت ہے. دین نہیں ملا نا، یہ قرآن پہلا ہوتا تو دنیا کا یہ حال ہوتا، اور ہمارا پاکستان اتنا پیارا پاکستان ایسا اجڑا پجڑا ہوتا. علم نہیں ہے، پیسہ ہے ادھر، علم نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور یہ رشتوں کی صحیح بات نہیں ہے. تو لہذا ہدایت پہ مر مٹیے. آپ اور میں، ہماری نسلیں بچ جائیں گی اگر اس دین کی نشر و اشاعت میں کھپ جائیں. چلیے آج کی دعا دے دیتی ہوں آپ کو کہ آج آپ
جب افطار کر رہی ہوں گی نا، آخری 10 منٹ آپ نے وہاں بیٹھ کر صرف اپنے اور اپنے بچوں سے دعائیں کرانی ہے. آج بھی دعا کریں اللہ مجھے چن لے، اللہ میرے گھر کو چن لے، اللہ میرے بچوں کو چن لے، میرے بچوں کے بچوں کو چن لے. کس لیے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سینے کی ٹھنڈک ہے یہ، کوئی شکر آپ کو نہیں ہوگی، آپ بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی اللہ آپ کو اپنی فکر ہی نہیں لگائے گا. یہ تو اللہ ان کو لگاتا ہے جو فکروں میں کھلے رہتے ہیں، اور اللہ سب بیماروں کو صحت دیتے ہیں. پھر اسلام دشمن قرابت داروں کو دلی دوست نہیں بنانا. اپنی فیملی کے نام پہ اللہ کی نافرمانی کی محفلیں اٹینڈ نہیں کرنی. وہ سگا بیٹا آپ کو کہتا ہے اماں میں نے اپنے ولیمے والے دن عورتوں کو نچوانا ہے، اور میں نے فلاں کانسرٹ کروانا ہے، اور اماں میں نے آپ کو وہاں بٹھانا ہے، تو آپ کہتے بیٹا لکم دینکم ولی الدین. لکم تمہاری خوشی تمہارے نام، میری خوشی میرے لیے، میں تمہارے لیے نہیں بیٹھوں گی. ایک دفعہ ذرا کر کے تو دکھائیے، کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھیے جب گھروں میں یہ قبلے بدلتے ہیں نا، آپ پھر ایک مثالیں یاد آ رہی ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو دل سے بول رہی ہوں. پارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن یہ بات نوٹ کیجئے، جب ہمارے گھروں میں یہ فیملی سیٹ اپ میں چینج آنے لگتا ہے نا، لیٹ سی میں مثال دیتی ہوں کہ آپ کی 5 بہنیں ہیں، سب شروع میں ایک جیسی تھی. آپ کے بھائی کے گھر میں شادی آئی، یا بھائی کی شادی تھی یا کچھ اور بھی، 5 ایک جیسی، 5 نے ایک جیسے کپڑے بنوائے، 5 نے ایک جیسی چوڑیاں لی، جیولری لی، اور جو رسمیں رواج گیٹ اپ میک اپ سب ایک جیسی تھی. آپ کی اماں ابا بھی سب بڑے خوش ہوتے، کہتے آج ماشاءاللہ سارے بچے ہیں. مہندی میں بھی آپ تھال پکڑ کے گئیں، چاروں بھی گئیں، آپ نے اپٹن بھی ملا، آپ نے ہر رسم پوری دل جمعی سے اخلاص کے ساتھ کی کہ شادی میں سے کوئی ایک فرض اور سنت اور واجب اور اس میں سے کوئی چھوڑنا نہیں ہے. 7-8 دن کی شادی تھی، بڑا مزہ آیا. اب سوچئے 1 سال گزر گیا، ان 5 میں سے آپ سمیت ایک بہن کو قرآن مل گیا، اس کی زندگی میں اللہ رسول اور اس کے دین کی جدوجہد آ گئی. اس نے کہا سب اچھا، لیکن نافرمانی نہیں. اب اگلے سال آپ بھائی کے اگلے بیٹے کی شادی آ گئی. اب آپ کی ماں اور آپ کے بھائی سب کیا ایکسپیکٹ کرے، وہ بڑے بیٹے کی جیسے شادی بنی تھی ایسی اس کی ہوگی. ساروں کے ایک جیسے جوڑے، 7 دن کے 5 کے 7 جوڑے، 35 جوڑے، کہہ رہے کتنے لاکھ بن گیا. سب کچھ کر کرا کے، اور اب اپٹن میں جائیں گے اور یہ تھال تم پکڑنا. یہ اس میں سے ایک بہن جو آپ کی بہن ہے وہ کہتی ہے سوری میں ولیمے میں آؤں گی، میں نکاح میں بھی ہوں گی، میں وہاں سب جگہ ہوں گی، لیکن یہ میں اس دن نہیں آؤں گی جہاں آپ نے یہ سب کچھ اللہ گلا اور پورا آپ نے ارینج کیا ہوا. اچھا اب کیا ہوگا؟ وہ الگ ہو گئی بالفرض. خوب آپ نے اس کو سنائی، لیکن اس کو مقصد کا یقین ہے کہ میں نے تو چرخ نیلی فام سے اوپر جانا ہے. اب پتہ کیا ہوگا، ٹائم ہو گیا، وہ بیچاری کچھ نہیں، نہ الجھ رہی نہ بحث کر رہی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی یہ لگتا جائے گی نہیں. آپ جب وہاں جا کر پہنچیں گے اور بالفرض آپ کی اماں جی کو بھی آپ گھسیٹتے ہوئے لے گئے مہندی کی رسم میں، آپ کہتے تھوڑی دیر بعد آپ کی اماں نے کیا کہنا ہے، وہ چھوٹی نہیں آئی، ہائی وہ اتنی دور سے آئی تھی شادی کے لیے، دیکھو آج نہیں آئی. اب آپ کی وہ ایک نہ آئی نا، آپ 4 کے آنے کے اندر بھی پھک پڑ گئی، رنگ میں بھنگ پڑ گیا. اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ. واللہ کر کے دیکھیے، یہ رشتوں کا امتحان ہے. جب 4-5 بھائی بہنوں میں سے ایک کسی بھی رسم میں شریک نہیں ہوتا، ایک تو ان 4 کو نہیں مزہ آ رہا، باقیوں کو، دوسری اماں جی کو نہیں آ رہا، اس نے ساروں کو کھپانا ہے، کہنا دیکھو کیا ضرورت ہی کرنے کی، دیکھو میری بیٹی نہیں آئی. اب اگلے سال وہ ایک اور نہیں ہوگی، بس کوئی ایک رہ گئی ہوگی اکڑنے والی، 4 ادھر چل چکی ہوں گی. یہ کام صحابہ نے کیا تھا، گریوٹی. اچھی نہیں، ہم نمازیوں کے نمازی، روزے داروں کے روزے دار، اور باقی چیزوں میں بھی ہم ہر جگہ پایا جانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو بی اویلیبل ان ایوری پلیس. حاضری کرنی ہے، شکل دکھانی ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ میں کوئی رخ دکھا دے. اور خدا رخی زندگی 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل.